السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه، واجعلنا من أرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك، وأقومهم بما شرعت من شرائعك، وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد، وأن محمدًا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وأجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. सबसे पहले अपनी ज़ात को फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वा इलाही की तरफ दावत देते हुए इस सूरह मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। शब क़द्र और लयाली शब क़द्र के आप और हम सबको तौफ़ीक़ और नसीब होने पर अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख हम शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि आइंदा भी लयाली शब क़द्र से हम सबको हमकिनार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है शब क़द्र के बारे में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। क़ुरआन मजीद को हमने शब क़द्र में नाज़िल किया। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये शब क़द्र क्या है तुम्हें मालूम नहीं, बल्कि हमें फरमाते हैं तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। फिर ख़ुद परवरदिगार आलम अगली आयत में फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन 1000 शहर। 1000 महीनों से बेहतर है ये एक रात। आप और हम 3 रातें शब क़द्र के हिसाब से हम मनाते हैं, 19वीं शब, 21वीं शब और 23वीं शब। तो शब क़द्र तो एक होनी चाहिए, ये 3 शब रातें क्यों? तो ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सवाल हुआ फर्जंद रसूल
رات تو ایک ہوتی ہے شب قدر کی، تو یہ 3 راتیں کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ثواب جو ہے، ایک رات کا ثواب تمہیں 3 راتوں میں مل رہا ہے، 3 بار تمہیں شب قدر کا ثواب مل رہا ہے، لہٰذا تم یہ اعمال بجا لائے۔ لہٰذا 19ویں کی شب اس میں احتمال تھوڑا کم ہے، 21ویں کی شب اس سے کچھ زیادہ ہے، لیکن 23ویں کی شب کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو احتمال قوی ہے وہ 23ویں کی رات ہے جو شب قدر ہے۔ لہٰذا آپ اور ہمارے لیے ان 3 راتوں میں جو آپ اعمال بجا لائیں گے، اعمال شب قدر، تو آپ کو ثواب یعنی کئی مرتبہ آپ کو ثواب عطا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے لطف و کرم ہے۔ کیوں؟ یہ ماہ مبارک رمضان تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے، اس میں تمام کتب آسمانی اسی مہینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، ساری کتابیں، اور اسی طرح انبیاء الہی کے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ مہینہ جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ اور ہم نے اپنے تزکیہ نفس اور اپنے آپ کو اس میں بنانا ہے، جو اپنے پہلے بھی عرض کر چکا کہ انسان کے لیے جسمانی بیماریوں کے علاوہ روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہے، اور روحانی بیماریاں سخت ہے جسمانی بیماریوں سے۔ کیوں؟ جسمانی بیماری تو یہ 50 60 سال 80 سال 90 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جو روحانی بیماری ہے وہ ہمیشہ کے لیے یعنی ابد الآباد آپ اور ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اور ہم نے توبہ نہیں کیا، بغیر استغفار کے ہم اس دنیا سے چلے گئے، اپنے ان اعمال بدعمالیوں کے ساتھ موت اگر آ جائے تو وہی چیز جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان روحانی بیماریوں سے پاک کرنا اس مہینے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ شخص جو شب قدر کے راتوں میں جو اپنے آپ کو بخشا نہ سکے، ماہ رمضان المبارک کے ایام میں اپنے آپ کو بخشا نہ سکے، تو وہ شقی ترین انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا سانس لینا بھی عبادت، آپ کا ایک استغفار اور ایک آیت پڑھنا، ایک قرآن مجید کا ختم کرنے کا ثواب، یہ تمام اہل کرامت آپ کو بنانے کے بعد بھی اگر آپ اور ہم توبہ نہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر نہ کریں اور اپنے اعمال کا جو ہے حساب کتاب نہ کرے، محاسبہ نہ کرے، تو ہم سے زیادہ شقی کوئی انسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان آپ اور ہماری اصلاح کے لیے اور آپ اور ہماری نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظیم سرمایہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ ایام اور لیالی امام متقین امیر المؤمنین یعقوب الدین علیہ السلام سے مربوط ہے، لہٰذا آپ ہی کے بارے میں اور آپ ہی کی عدالت کے بارے میں، عدالت امیر المؤمنین علیہ السلام کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام حقوق بشر اور عدالت انسانیت کے لیے آپ فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت ان دنیاکم عندی لاہون من ورقۃ فی فم جرادۃ تقزمها وما لعلی ولنعیم یفنی ولذۃ لا تبقى نعوذ باللہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جو عدالت انسانیت کی آواز، جارج جرداب جو مسیحی ہے لیکن اس نے جو کتاب لکھی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں، کہ فرماتے ہیں اس کتاب کا عنوان ہی یہی ہے کہ عدالت انسانیت کی آواز علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو دنیا میں عدالت کا کوئی مصداق لوگوں کو نہیں ملتا۔
اس کا مصداق جو ہے وہ عدالت کا مصداق جو ہے وہ امیر المومنین. تو آپ نے کب فرمایا لوگ، کیونکہ آپ نہج البلاغہ میں جو ہے اکثر خطبات میں دنیا کی مذمت ہوئی ہے، اس میں بھی دنیا کی مذمت ہے. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر علی کو یہ تمام افلاک، تمام آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں سب موجود ہیں، ان تمام کے ساتھ اگر علی کو دیا جائے، کس بات پر؟ بما تحت افلاکہا علی ان اعصی اللہ فی نملۃ، کہ ایک چونٹی جو اپنے منہ میں جو کا چھلکا جو چبا رہا ہے، جو کا چھلکا جو چبا رہی ہے جو چونٹی، وہ اس کے منہ سے الگ کرے اور اس سے چھین لے، اس بات پر اگر یہ تمام آسمان اور زمین بھر کر جو کچھ اس میں ہے اس کے مقابلے میں اگر دینا چاہے تو خدا کی قسم علی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو. آپ اور ہمارے تو ایک معمولی بات ہو گئی، لوگ اسی دنیا کے خاطر، حکومت کے خاطر اپنے اولادوں کے آنکھوں کو نکالے، اور اپنے باپ کو جو ہے لوگوں نے، بیٹوں نے قتل کیا. کس لیے؟ اس دنیا کی حکومت کے لیے، مال دولت کے لیے. لیکن امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو کا چھلکا جو چونٹی چبا رہی ہے اس کو اتارنے یا اس کو اس سے چھیننے کے مقابلے میں یہ دنیا و مافیہا بھر کر اگر سونا چاندی بھی دے دے تو علی اس کے لیے تیار نہیں ہے. پھر فرمایا کیوں؟ ظلم. اور اس کے بعد اسلبها جلب شعرة ما فعلت وان دنیاکم عندی لاہون من ورقة فی فم جرادة. کیوں کہ تمہاری دنیا کی حیثیت علی کی نظروں میں کیا ہے؟ ایک ٹڈی کے منہ میں جو چبا رہی ہے، کیا ایک چھلکا جو چبا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ پستر تمہاری دنیا اور تمہاری یہ دنیا کے مال و دولت اور یہ تمہاری خلافت علی کی نظروں میں اس سے بھی پستر ہے. ما لعلی ولنعیم یفنا. علی اور یہ دنیا کے تمام ہونے والی، یہ ختم ہونے والی، یہ فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ؟ علی کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ولذت لا تبقى، اور اس لذت سے علی کا کیا واسطہ جو فنا ہونے والی ہے اور باقی نہیں رہے. نعوذ باللہ. علی جو ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. پس فرمایا قطب الدین راوندی جو لکھتے ہیں کہ عن النبی انہ قال العدل میزان اللہ فی الارض فمن اخذہ قادہ الى الجنہ ومن ترکہ ساقہ الى النار. یہ عدالت کیا چیز ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں عدالت ایک میزان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو ہے اس دنیا میں. جس نے بھی اس ترازو کو یعنی عدالت کو اپنایا، عدالت اسے جنت تک لے جائے گی، لیکن جس نے بھی اس عدالت کو ترک کیا اس کو جہنم تک لے جائے گی. لہٰذا راوی تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام واقعات تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں خلاصہ کرتا چلوں کیونکہ وقت بھی زیادہ نہ لوں اور ایک مطلب تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں. فرمایا میزان اللہ الذی وضعہ فی الخلق جمال الولایت فضیلت السلطان جنت الدول بالعدل تصلح الرعیہ. اسی عدالت کے ذریعے، عدالت ہی ایک ایسی چیز ہے علیکم السلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان قرار دیا، اپنے مخلوقات کے درمیان اس کو وضع کیا، رکھا گیا. اور یہ ولایت کا جو ہے جمال ولایت ہے، فضیلت سلطان ہے، اور یہ جنت الدول حکومتوں کے لیے یہ ڈھال ہے عدالت. اسی عدالت کے ذریعے یعنی قوم قبیلے کی اصلاح ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت تین چیزوں میں جو زیادہ نمایاں ہے. وہ ایک چیز بیت المال کی تقسیم ہے. بیت المال آپ کے دور حکومت میں بیت المال کی تقسیم میں جو مساوات کا برقرار کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. علی کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل تھا کہ عدالت کے ساتھ جو ہے بیت المال کی تقسیم کی جائے. کیوں؟
اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ قریش والوں پر زیادہ خرچ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم قریش والے ہیں، قریش والے سردار ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں زیادہ حق ملنا چاہیے. ان کا یہ اعتقاد تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ لوگ کمتر سمجھتے تھے. پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب حضرت بلال حبشی نے جب اذان دی تو ان سے یہ رہا نہ گیا، یہ شکایت آ گئی. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، کسی حبشی غلام کے آواز پر ہمیں دوڑنا پڑتا ہے. رسول خدا ہم میں سے کسی کو یا کسی مالدار کو یا کسی قریش کے سردار کو جو ہے نا مؤذن بناتے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بھئی خدا کے نزدیک یہ عرب عجم کسے کہتے ہیں؟ عجم گونگے کو کہتے ہیں. وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ عرب خود فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کا مالک ہے، اور قرآن کا اعجاز ہونا، معجزہ ہونا بھی اسی بات پر منحصر ہے. اس زمانے میں وہ لوگ فصاحت و بلاغت، اشعار، شعر و شاعری میں بہت زیادہ آگے تھے. اور ایک مدرسے میں نہ پڑھے ہوئے ایک شخص جو ایسا قرآن اور ایسی کتاب لائے جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، تو یہی اعجاز تھا. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. ایک سورت لے آؤ، پورا قرآن نہیں، پوری کتاب نہیں، ایک سورت کے برابر لے آؤ، ایک آیت لے آؤ. نہ لا سکے. تو اسی لیے وہ لوگ اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا مالک سمجھتے، باقی سارے سب کو گونگا کہتے تھے. عجم یعنی گونگے لوگ. اس لیے کہ ان کی، اور حضرت بلال حبشی اسے الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہو سکتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، شین جو ہے اس سے ادا نہیں ہو سکتے تھے. لیکن خدا تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور رسول خدا کے نزدیک ان کا کتنا مقام تھا. تو یہ لوگ ان کے زمانے میں جو اہل قریش پر، عرب پر جو ہے وہ زیادہ خرچ کرتے تھے، دوسروں پر کم خرچ کرتے تھے. اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے بھی اسی سلسلے کو آب و تاب کے ساتھ باقی رکھا. اپنے اقربا پروری پر اس نے اتنا خرچ کیا اور امیر المومنین کے چاہنے والوں پر اتنا رزق تنگ کر دیا کہ وہ لوگ بھوکے مرنے لگے. اور ان کا قتل ہوا اسی وجہ سے کہ ان کی بے عدالتی کی وجہ سے ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے ان پر بیت المال خرچ نہیں کیا، بیت المال بند کر دیا. آخر بھوک، جنگ آمد، تنگ آمد کے عنوان سے جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا. تو ایسے مواقع پر امیر المومنین کیا کرتے تھے؟ ابن ابی الحدید کہتے ہیں جب خلیفہ دوم برسر اقتدار آیا تو قریش اور مہاجرین کو غیر قریش و مہاجرین سے زیادہ حصہ دینے لگے، اور ناانصافی دینی اور قانونی رنگ پکڑ چکی تھی. کیونکہ ایک عام انسان اگر بے عدالتی سے کام لے لے تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس نے یعنی ناانصافی کی. لیکن ایک مرتبہ ایک خلیفہ رسول کے عنوان سے جو خلافت رسول کے منصب پر بیٹھ کر اگر وہ بے عدالتی کرے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے یہی بس مذہب ہے، یہی شریعت میں جائز ہے. یہ رنگ دینی پکڑ چکی تھی. اس طرح خلیفہ سوم نے اس سنت کو آب و تاب کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا، ذاتی جاگیر کے طور پر اس نے خرچ کیا. چنانچہ اس کا بھائی ولید کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا، اور کوفہ میں جو خازن تھا ابن مسعود، انہوں نے عثمان کو خط لکھا کہ بھائی آپ کے بھائی نے، ولید نے مجھ سے بیت المال سے اتنا پیسہ لے گیا ہے، لیکن جب واپس کرنے کا وقت آتا تو وہ انکار کر رہا، وہ دے نہیں رہا. تو عثمان نے کہا بھائی ابن مسعود تم خاموش رہو، تم ہمارے خزانے کا مالک ہو. تو ابن مسعود نے کہا اچھا میں تمہارے خزانے کا مالک، میں نے تو سمجھا تھا کہ مسلمانوں کے خزانے کا، میں بیت المال کا میں خازن ہوں.
تو اس نے وہیں پر اس کی چابی چھوڑ دی، اور یہی شخص تھا کہ جب اس نے شراب پی کر اور بیت المال سے جو ہے نا اس نے جو کچھ لیا تھا اور اس کے اوپر کوڑے جو ہے مارنا تھا، تو کوئی کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس پر کوڑے مارے جائے، لیکن اس وقت امیر المومنین علیہ السلام خود اٹھے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شراب پی کر صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ کے لوگوں نے جب ایک دوسرے کے ساتھ کانفوسی کرنے لگے تو اس کو پتہ چلا شاید یہ میں نے کچھ کم پڑھی ہو، اس نے کہا 4 رکعت تو وہ پڑھ چکا تھا نشے کی حالت میں، کہتا ہے اگر کم ہو گیا تو اور 4 رکعت پڑھ لو۔ یہ تھا مسلمانوں کی جو ہے تاریخ۔ افسوس تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم و جابر حکمرانوں کی تاریخ اسلامی تاریخ بن گئی۔ اے کاش، اسی لیے جارج جرداق کہتا ہے، اے کاش اے زمین اے دنیا کیا ہوتی کہ تمہیں ہر دور میں ہر زمانے میں دنیا والوں کو ایک علی تم دے دیتے۔ یہ جارج جرداق کہتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بیت المال کی تقسیم کرنے کا یہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ سخت تھا، لیکن ان کے مقابلے میں امیر المومنین کی آپ حالت دیکھیں کہ جب طلحہ اور زبیر، کیونکہ یہ لوگ سیف الاسلام کا لقب ان کو ملا تھا، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، اسی لیے فرماتے ہیں کہ دعا کا کون سی دعا سب سے اہم ہے، تو کہتے ہیں کہ عاقبت بخیری سب سے اہم دعا ہے۔ جن کے لیے اسلام کی تلوار لقب ملا ہو وہ آخر میں جہنمی بن گئے۔ یہی طلحہ و زبیر، کیونکہ ان کی بہت قربانیاں تھیں، انہوں نے بہت جہاد کی ہے، جنگ و جہاد کی ہے، انہوں نے ایک دن ایک دوسرے سے کہنے لگا یار چلے امیر المومنین کے پاس، کوئی ہمیں کسی شہر کا یا کسی اس کا جو ہے نا ہمیں والی بنائے، گورنر بنائے، گورنری ہمیں دے دے، کیونکہ ہماری خدمات تو بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ لوگ پہنچے بہرحال امیر المومنین کے بارگاہ میں پہنچے، دیکھا جو ایک چراغ جلایا ہوا ہے اور حساب کتاب کر رہے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی وہاں پر موجود ہے۔ جب یہ دونوں پہنچے تو اس چراغ کو انہوں نے گل کر دیا، پھر دوسرا چراغ جلانے کے بعد ان سے بات کرنے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ کیا بات ہے، جو پہلے جو چراغ جلایا ہوا تھا یہ کیوں انہوں نے بجھا دیا اور یہ دوسرا چراغ کیوں جلایا؟ انہوں نے کہا تھا بھائی یہ جو بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا اور یہ جو چراغ جو پہلے جل رہا تھا یہ بیت المال کا تھا۔ اب امیر المومنین اب اپنے ذاتی جو ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، اس وقت کے لیے بیت المال کے چراغ سے نہیں بلکہ وہ اپنے ذاتی چراغ جو ہے وہ جلانا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایک چراغ نہیں جلا سکتا، تو تمہیں کوئی گورنری دے گا؟ علی تمہیں کوئی گورنری دے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے ایسا کہا تو اس کے مقابلے میں دیکھیں، جب جناب عقیل آپ کا بھائی ہے، وہ خود آپ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں عقیل کی جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے رنگ جو ہے وہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے بچے جو ہے ان کے آنکھیں جو ہے وہ اندر چلی گئی تھی بھوک کی وجہ سے۔ آیا امیر المومنین کے پاس، مولا اب آپ تو خلافت پر آ گئے ہیں، خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، لہٰذا میرے لیے ایک حصہ جو ہے بیت المال سے کچھ اضافہ دے، میرے بچے زیادہ ہیں۔ تو آپ باتیں کرتے کرتے آپ نے کیا کیا، ایک لوہا یا آپ کا چمٹا جو ہے اس کو آگ میں جو ہے آپ نے گرم کیا، سرخ سرخ کرنے کے بعد حضرت عقیل کے پیٹ کے سامنے لے آیا۔ کہا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں آپ سے مدد مانگ رہا، آپ مجھے جلا رہے ہیں۔ عقیل تو دنیا کی اس آگ سے تمہیں ڈر ہے جس آگ کو بطور نعمت خدا تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، اور اس آگ سے جس کو عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں خلق کیا ہے کہ مجھے اس آگ میں تم ڈالنا چاہتے ہو۔ تم اس نعمت والی آگ سے تم ڈر رہے ہو اور میں اس عذاب والی آگ سے نہ ڈروں۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت ہے۔ اور اسی طرح قانون کے اجراء میں مساوات۔ عجیب ہے
یہ بھی ایک مسیحی، چنانچہ ذکر ہوا ہے کہ عثمان یعنی محاکمہ قضاوت میں آپ کی جو عدالت ہے وہ یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان جو ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کا ایک زرہ تھا جو کسی یہودی کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو میرا تھا، پتہ نہیں یہ آپ کے پاس کیسے آپ کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا نہیں جناب یہ میرا اپنا ہے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں یہ میرا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا اپنا ہے. بہرحال عدالت میں پہنچ گئے. آپ کی خلافت کا دور ہے، عدالت میں پہنچ گئے. جب قاضی کے سامنے آپ اس یعنی ملزم اور مجرم دونوں جو ہے، مدعی مدعے دونوں برابر میں بیٹھے. قاضی کے سامنے خلیفہ وقت اور ایک یہودی جو ہے وہ برابر میں بیٹھے. تو قاعدہ ہے عدالت کا کہ بھائی جو ادعا کرے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اب دلیل جو ہے وہ امیر المومنین کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ دلیل پیش کریں کہ یہ زرہ آپ کا ہے. تو اس شخص کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اس کے پاس ہے، وہ صاحب ید ہے. جس کے پاس ہے وہ اسی کا مانا جاتا ہے. جو ادعا کرے کہ یہ میرا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. امیر المومنین سے انہوں نے کہا آپ جو ہے نا گواہی پیش کریں. آپ نے کہا گواہی تو میرے پاس نہیں. تو پھر قسم آپ نے فرمایا میں اس زرہ کے لیے میں قسم کھاؤں یہ نہیں ہو سکتا. بس ٹھیک ہے میں قسم نہیں کھاؤں گا، ایک زرہ کے خاطر میں خدا کی قسم کھاؤں نہیں ہو سکتا. اس وقت وہ یہودی، کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا نا، اس نے امتحان لیا تھا امیر المومنین سے. اس وقت وہ شخص امیر المومنین کے قدموں میں پڑ گئے اور وہیں پر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے جاری کیا. اس نے کہا مولا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول خدا کا واقعی اور حقیقی خلیفہ رسول کون ہے. آپ کیا وہی خلیفہ حقیقی و خلیفہ رسول ہے یا نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. ورنہ ہر حاکم، ہر خلیفہ، ہر کوئی شخص جو حکمران، وہ ہر چیز کو اپنے زور جبر اور یعنی زور کے بل بوتے پر وہ لوگ لینا چاہتے تھے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ایک مجرم یا ملزم کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور رسول خدا کے آپ جانشین، حقیقی جانشین ہیں. تو عدالت امیر المومنین اسی لیے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کو کیوں کر شہید کیا گیا؟ لشدت عدلہ. عدالت علی لوگوں سے جو ہے وہ رہا نہ گیا. تیسری چیز حیوانوں کے درمیان آپ اندازہ کریں، اور یہ معلوم یعنی ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے کبھی کبھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے لوگ حیوانوں پر مارتے ہیں، بہت سارے لوگ. یہ قیامت کے دن آپ سے بسخاس ہوگا. آپ اور ہم حیوانوں پر نہیں مار سکتے، یا ان کے لیے اگر آپ صحیح غذا نہ کھلائیں تو ان کے لیے بھی آپ کے لیے یعنی آخرت میں جو ہے پوچھا جائے گا. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ حیوانوں پر مارنے میں بڑے مشہور ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ یعنی حقوق بشر تو چھوڑو، حقوق حیوانات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ صرف یہی یعنی جو فرمان ہے یہی آپ کو سناتا ہوں. وَلَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا شَفِيقًا وَأَمِينًا حَفِيظًا غَيْرَ مُنْعِفٍ وَلَا مُجْحِفٍ وَلَا مُلْغِبٍ وَلَا مُتْعِبٍ ثُمَّ احْذَرْ إِلَيْنَا. خیر یہ فرمان جو ہے بہت زیادہ طولانی ہے، نہج البلاغہ کے کلمات ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام بیت المال شام کی طرف سے جو ہے لانے والے تھے تو آپ نے ان لوگوں سے کہا، وہاں کے والی کو خط لکھا، بھائی جو اونٹوں پر یا حیوانوں پر جو بیت المال جو لاد کر لاتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا کریں
ان کے ساتھ کسی ایسے افراد کو آپ بھیجیں کہ جو ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہو، ان کے پر مارنے والا نہ ہو، غم و غصہ والا نہ ہو، اور ان کا جو محافظ ہے امین اور حافظ ہو، نہ سخت گیر ہو، نہ ستمکار، نہ انہیں ڈرانے والا ہو، حیوانوں کو ڈرانے والا نہ ہو، نہ تھکا دینے والا ہو کہ اتنا بوجھ ان کے اوپر لاد دے اور اتنا طولانی سفر جو ہے ان سے تم چلائے وہ جو ان کو تھکا دے، یہ ایسا نہ ہو، بلکہ وزن جو ہے کم رکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور اونٹوں پر جو ہے نا سوار ہونے میں بھی عدالت سے کام ہو، صرف ایک اونٹ پر سوار ہو کر نہ آؤ، بلکہ اونٹوں پر جو ہے سوار اگر تم ہوتے ہو تو اس میں بھی عدالت اور مساوات کو جو ہے وہ مد نظر رکھو۔ زخمی اور تھکے ہوئے اونٹوں کو جو وزن نہیں اٹھا سکتے چھوڑنا اور انہیں ایسے راستوں سے لانا جن کے دونوں اطراف گھاس اور پانی موجود ہو۔ کبھی کبھی انہیں استراحت کرنے دو، جہاں گھاس اور پانی ملے وہاں کھانے پینے کی انہیں مہلت دو۔ پس اگر کوئی چاہتے ہو کہ حقوق انسان اور حیوانات ادا کرے، مکتب امیر المومنین اور سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کر لے اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت امیر المومنین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی عدالت امیر المومنین تھی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا آپ کو برداشت نہ کر سکے۔ 40 ہجری جنگ نہروان کے چند بچے کھچے خوارج نے مکہ میں اجتماع کیا اور نہروان کشتوں پر اپنے تأثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائی بندوں کے خون کی ذمہ داری علی، معاویہ اور عمر عاص پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا ان سے انتقام لینا چاہیے۔ ابن ملجم ملعون کو تیار کیا گیا۔ یہ لوگ خوارج میں سے ہیں۔ خوارج پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی فوج میں تھے، لیکن بے وقوف تھے، جو معرفت نہیں رکھتے تھے، ظاہری طور پر اعمال بجا لانے والے تھے، نماز شب والے تھے، حافظ قرآن والے تھے، تقریباً 70 حافظ قرآن جو ہے وہ مارے گئے امیر المومنین کے مقابلے میں۔ اور یہ لوگ جو بچے کچے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا معاویہ بھی واجب القتل ہے، امیر المومنین بھی واجب القتل ہے اور عمر عاص بھی واجب القتل ہے، لہٰذا ان کا قتل کرنا جو ہے نا ہم پر واجب ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں۔ ابن ملجم ملعون نے جو ہے امیر المومنین کا انتخاب کیا، اور یہ شب قدر کی رات کو انہوں نے کیوں انتخاب کیا؟ وہ خبیث لوگ، ان کی فکر میں یہ بات تھی کہ امیر المومنین کافر ہو چکے ہیں، لہٰذا زیادہ ثواب کمانے کے لیے ان کو یہ معلوم تھا کہ شب قدر کے جو ہے نا اعمال کا ثواب زیادہ ہے، اس ثواب کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کو آج کے شب، گزشتہ شب جو ہے آپ کے شب ضربت تھی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ان امیر المومنین سہرا تلک اللیلہ فاکثر الخروج والنظر فی السماء وهو يقول والله ما كذبت ولا كذبت وانها الليلة التي وعدت فيها۔ امیر المومنین شب ضربت کو آپ بار بار صحن خانے میں نکلتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، نہ مجھے رسول خدا نے جھوٹ کہا ہے اور نہ جھوٹ بولا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہی آج کی رات ہے جو میری آخری رات ہے۔ اور اس اضطراب کی حالت میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرماتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زبان مبارک پر جاری کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بارک لی فی الموت، پروردگارہ مجھے اس موت میں مجھے مبارک بنا دے، یا اس موت کو میرے لیے مبارک قرار دے۔ اسی لیے جب آپ پر ضربت لگی اور مسجد کی طرف جب آپ نکلنے لگے تو صحن خانہ میں بطخ وغیرہ ہے، تو یہ
تاریخ اور روایت جو ہے ضعیف ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ حیوانات آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان کو ہانکنا نہیں، ان کو دور نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ آج ان کا مولا اور آقا امیر المومنین علیہ السلام کی آخری رات ہے۔ مسجد میں جب آپ پہنچے، ابن ملجم ملعون وہاں پر سو رہا تھا، منہ کے بل سو رہا تھا۔ آپ نے جگا دیا اور کہا اے ملعون اٹھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ گلدستہ اذان پر جا کر آپ نے اپنی آخری اذان دی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان آپ نے دی اور دینے کے بعد نماز کا وقت آ گیا، اور جب نماز کا وقت آ گیا اور آپ نے سجدے میں سر رکھا تھا، اس ملعون نے ایک ایسی کاری ضرب لگا دی کہ جو زہر آلود تھا، اور اتنا زخم جو ہے گہرا زخم تھا کہ آپ کے دماغ تک وہ زخم پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر اس وقت جبرائیل امین نے آواز دی، ونادا جبرائیل تہدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست واللہ نجوم السماء واعلام التقا وانقسمت واللہ عروة الوثقى، قتل ابن عم محمد المصطفى، قتل الوصي المجتبى، قتل علي المرتضى، قتل والله سيد الأوصياء۔ وقال فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرائيل فلتمت على وجهها وخدها وشقت جيبها وصاحت وابتا وعلیہ ومحمدہ وسیدہ۔ جبرائیل امین نے آسمان و زمین کے درمیان یہ ندا دی، خدا کی قسم رکن ہدایت منہدم ہوا، آسمان کے ستارے غروب اور ناپید ہو گئے، واللہ عروۃ الوثقیٰ ٹوٹ گئی، خدا کی رسی آج ٹوٹ گئی، محمد مصطفیٰ کا ابن عم مارا گیا، برگزیدہ وصی کو قتل کیا گیا، علی مرتضیٰ شہید کیا گیا۔ فرزندان رسول نے آگے بڑھ کر دیکھا، محراب مسجد لہو سے تر ہے اور خاک و خون میں پڑے لوٹ رہے ہیں، اور مٹی اٹھا اٹھا کر فرق مبارک پر ڈال رہے ہیں، اور اس آیے کریمہ کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم۔ چوپا درک مسئلہ چک نماز جماعت بارینو جو عام طور پر مطالعہ پیش ہو گئی تھی مسئلہ امام جماعت اگر کھو مصر سے رکاتی نیوت متن اکنت ہن مچک امام نے ابو متن سے چک نیت چی سے نا پھیوینو شامل گئے، یا قل هو اللہ زرین دکتب یا الحمد زرین دکتب گئے وقت میں تھن سن نارنا رکو پا دلک متن ینبت ہن نارنا یا رکوینو ینبت ہن نارے یو مطیب حق گمگوی رکات چک کو چھوڑ گمگوی رکات پسا نیسر سی رکات پسا دینگ اسکوینو گار نتھون نارنا مطان لا چک پھیغینو شامل وانگین بھی ونق سبیر سی رکات پہ یا جیر سی رکات پہ یوت امام جماعت دو اخلا زیوانا دو اخلا حالت نیس یوت چک کو مطان لا حمد زیروی وقت یود نارنا یہاں چک اونسنا اللہ اکبر زرن الحمد کو زرن یعنی الحمد زربین امام جماعتی خود تسبیحات اربع زربین وانا یہاں سے الحمد کو زر اور زرنا یہاں امام جماعت تسبیحات اربع کو چھم سمت کو یہاں چپ چاہتے دو دہنی ابو رکوین ہوئے وانا تا ایک مرتبہ امام جماعت تسبیحات اربع نصف کو سی زر سے صبح رسپو زر نیوت دو اخلا چی بھی ایک زر وانا دو اخلا یعنی الحمد کو چھم پھمتا
الحم کو مچھم با امام جماعت رکوین گو دو وقت انتظار بے سیوینا دو وقت امام جماعت کو رکوین گوے انتظار بس امام جماعت رکوین تھون بھی بالا یا مسی تکبیر تاسنا کیا بینو شامل ہوئینا دیو مسئلہ چکن پا بس مطالعہ امام جماعت کو یا کوخسومی رسی رکاتے ہیں یا افجی رسی رکاتے ہیں حمد کو زیر بھی وقت مد نارنا مطالعہ چی گوئے انسو دو انتظار بیا فوق انسو دو چیزر اللہ رکوی نتونی مانا ایچک پو زربنا دوسرے مطا امام جماعت پا دلو یا رکوی نمتا گول سا یا سجدی نمتا گول سا گندہ یا چیز سے سوال بیست پا دو اخلا چی گوئے انزے ونا دو اخلا یا مطا فوراں رکوی نو دوبارہ گوار گوز پا دو چا دوبارہ گوار گوز پنزے ونا امام جماعت تابع گوالا تا قبیلہ یہاں گوت سا ست پا امام جماعت یہاں دوبارہ رکوین کوئی مننا امام جماعت لا ست دو اخلا چا مشکل میں یہاں انتظار ہے اور نظر بنا تا یہاں ذکر پچھم ست پا امام جماعت دخصان اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذر نیوت نارنا یہاں دوبارہ یہاں رکوین کوئی رکوین سو سے نا امام جماعت نا یم کو یہاں رکوین گوت سا تا دیکھ سوال چیوت رکن پو غطان رضی ست پا واجبات رکنی وجیت ایشان سون یا مین ایشان سون یا کم سون مثلا واجبات رکنی پا چین پا زیونت نیت پا انجو اچھا جو تکبیرت الاحرام پا انجو چیزر اللہ قیام متصل با رکو انجو رکو نا سجود دیون واجبات رکنی ان پا وجیت یعنی سی رکو نیس بیس یا وجیت رکو مالیا و سجدی تون پیاق و باطل انجا ست پا انہوں دوسرے دیکھا تا رکو نیس سوچی بھی دے وقلا زروانا دو چامی گو دیو جماعتی برکتی رکو نیس سو نسا پھیق پو سائن رکو سوم سو نسا پھیق پو سائن سو دو چاہ زروانا دو جماعتی دیو دو انسو مطالع جماعتی نو اگر دو حسونا چک نیسی رسی اقسومی رسی مسئلو دو ان پا کہ غطان سی دوسرے اینا الحم سورو غطان سی پیشینی دے بینو زبا سے زیر بین شامی دے بینو پیو سے زیر بین پیو سے زیر بین زبا سے زیر بین پی معیار پو چین زروانا دو ماتسکت پو دیکھنا چھتے نوہنانا دو پیو سے زیر بین سکت پو دیکھنا چھتوں تا دو مت ماتس تین ابیو موی سکت پو ہیش پیو ہوئی دا ماتا ہا 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 دیو زبا سے زیر بین ہا 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 پو دو پیو سے زیر بین پیو سے زیر سکت پو دیکھنا بیو مننا اچھا زبا سے زیر سکت پو تین ابیو مننا تانا ممکن ہے یعنی زبا سے زیر وہ یعنی قوائد پو گامالا قوائد پو دیو سے ممکن ہے مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دیو پیو زبا سے زیر بیننا زبا سے زیر وہ دیو لزیر بین یعنی ہیش پو دی بھی کھنا مچت پا پوری کھنا سکت پو مچت پا ومو دیو لغتان سی زبا سے زیر بزیر بیننا اور تا دی کھنا غتان سی چت زیر وہ دیو پیو سے زیر بزیر بین تا قبیلہ دو دو ہے غتان سی پھیت چی غتان پیو سے زیر پھیت چیز با سے زیر دو اخلا پھیق پو باتی لی تا خیر خیال میں پا زیر بونے چاہ مشکل میں اور نا زیر بنا خیال دوک سے اگر دینے بیس مثلا غتان سی پیشینی پھیق پو بسم اللہ الرحمن الرحیم تا بسم اللہ پا پیو سے زیر بین کار سا الحمدللہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم پھیاقو باتے لیں تو چاہ جائے بھائی بس زیبی سے گا گاما بس زیبی انہیں پیو سے زیبی سے گا گاما پیو سے زیبی دو خوچی کن پا وانا باقی خیر مسائل تا ایشانیت یا ایشان زیادہ یتی وقت لدمامت وانا نماز جماعتی نو دی چیزات کن غطالا دہو بیایت پودیو ضرورین والا دیکھا نظر تاونا امام جماعت پا دونک ذہنہ چی گو جو ذکر کو تسبیحات اربعو یا رکوی ذکر کو سجدی ذکر کو امام جماعت پا سمتان دونک ذہنہ امام جماعت کلے ذہنہ نیو ماتا میں کل تسبیحات رکات چک پا تھا بنا تا نقصوم کا تھا دو والا چک ایک ذہنہ چاہمی کو زیرچس کو امام جماعت پا یہاں دونک ذہنہ سا چاہم مشکل میں یوں تو قنوت یہاں سے لقبز میں قنوت پہ امام جماعت یہاں دعا چیزیں رہتے ہیں یہاں دعا چیزیں واسنیاں لے اور نظر بنا دک لح پہ بینو امام جماعت پہ دنک میگوار انجو افعال پہ بینو امام جماعت نا یمگو یا پہ جھکتو دک پر وست اور نا اذکار پہ بینو
دو یا دونک سوم یا جکت سوم دو چامے بس یاو برمتام امام جماعت پدونک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیس نسا متفق کو صحیح اما تکبیرۃ الاحرام کو دے ذکر کلینا امام جماعت جکت متپا دو صحیح میں آموں سے حفاظت کو چکیا اللہ خصوصاً پاڑا چنارنا یمننا شامنا دیونینو شیعون دشمن کنی زدینیوت مطالب دعامت بیایت ومت بیان چاچا رمت خدایا درین امیر المؤمنین علیہ السلام فیق مظلومیت ندرس نزگاوت دش آیان امیر المؤمنین چاز اسنار نکونی جرم پوچین لیکن امیر المؤمنین شیعہ امیر المؤمنین یا جرمینو کونی کدی حساب کو ظلم گونیت ظلم و بربریت گونیت قتل و غارت گونیت پروردگارا دشمن کنی شر رشیتنا کونگا مسفروس جو یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم